اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. تو آج ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو کافی ڈیٹیل سے ٹریول انفارمیشن دی تھی، تو کچھ دوستوں کے سوالات بھی تھے مزید، اور کچھ چیزیں جو ہم سے کور نہیں ہو سکی تھی جلدی میں. تو میں نے سوچا کہ آج دوبارہ ایک شارٹ سی ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں چیزیں، اور مزید جو لوگوں کی کنفیوژن ہے یا سوالات ہیں ان کے ہم آج جوابات لینے کی کوشش کریں گے عدنان بھائی سے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں، اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو آئیے پھر میں آپ سے عدنان بھائی کو ملواتا ہوں. تو السلام علیکم عدنان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعا سب خیر. بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، جو آپ نے ہمیں دوبارہ اپنا قیمتی ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ یہ جو کام کر رہے ہیں، جو انفارمیشن آپ عام عوام کو پہنچا رہے ہیں، الحمدللہ یہ بہت بہترین ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے، اور جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں بھی یہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. بہت شکریہ جناب. تو جو پہلے والی ویڈیو ہم نے بنائی تھی اس کا بھی اس لنک جو ہے اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو اسکرین کے باکس میں مل جائے گا. تو آپ اس کو لنک کو اوپن کر کے جو پہلی والی ویڈیو ہے اس میں ڈیٹیل سے ان کے آفس کے بارے میں بھی، اور تمام جو اس کی لوکیشن وغیرہ وہ ساری آپ کو وہاں پر مل جائے گی. تو آج جو سب سے پہلے جو ہمارا سوال ان سے ہوگا کہ نادرا کارڈ کے حوالے سے کافی دوستوں کو کنفیوژن ہے عدنان بھائی کے. جیسا کہ آپ نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو نیو نادرا کارڈ ہے وہ نہیں چلے گا، یا اس پر آپ ٹریول نہیں کر سکتے، یا جو بھی اس بارے میں آپ تھوڑا سا اگر کلیئر کر دیں تو. ٹھیک ہے. کافی آدمی کیا کر رہے تھے کہ ان کے پاس بالکل نادرا کارڈ نہیں ہے پہلے جو نہیں تھا. ٹھیک ہے، صحیح. تو وہ ایک نیا نادرا کارڈ کے لیے اپلیکیشن ڈالتے ہیں. تو جب بھی آپ اپلیکیشن ڈالیں گے وہ آپ کو رسید دیں گے، نیا ہوئے یا رینیول ہوئے. اگر کمپلیٹلی نیو ہوئے نا، اس رسید پہ آج پاکستان بالکل ٹریول نہیں کر سکتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. صحیح. لیکن جب آپ کا کارڈ آ جائے تو آپ چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کا رینیول ہے، جو رینیول کارڈ ہے، اس کی رسید پہ پرانا آئی ڈی کارڈ ہوگا ساتھ، اور رینیول کی رسید تو پھر آپ جا سکتے ہیں اس پہ. صحیح. لیکن ابھی پچھلے 2 ہفتے سے جس دن ہم نے یہ ویڈیو بنایا، یا اس کے مزید اگلے دن سے انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے کہ آپ کا ویزا بھی ہوگا، تو ویزے پہ بھی جا سکتے ہیں ابھی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک دوسرا یہ ہے کہ جس کسی کا اگر پاکستانی پاسپورٹ، ویلڈ پاکستانی پاسپورٹ، ڈیو نیشنل ہو، تو اس کو بھی نادرا کارڈ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کو؟ نہیں، پاکستانی پاسپورٹ کا مزید یہ ہے کہ یہ وہ اپنے ہوم کنٹری میں جا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، اس پہ آپ کو نادرا کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک ویلڈ ہونا جی چاہیے. جی، ظاہر والد ہونا چاہیے. ہاں، اگر اس پہ ٹریول کریں گے، اگر برٹش پاسپورٹ پہ ٹریول کریں گے پھر نادرا کارڈ لازمی ہے. صحیح ہے. اگر پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کریں گے پھر ان کو نادرا کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا مثلا اگر ٹریول وہ برٹش پہ کر رہے ہیں، جی جی، اور ساتھ انہوں نے اپنا پاکستانی پاسپورٹ بھی رکھا ہوا ہے، ایسے نہیں کر سکتے. اچھا پھر آپ کو نادرا کارڈ لازمی چاہیے. صحیح بات ہے، یہ کلیئر ہو گیا. جی. اچھا اگر پاکستانی پاسپورٹ ہے صحیح، تو پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کریں گے، پھر ساتھ میں ان کے جو یو کے ریزیڈنس کارڈ ہے نا، یا ویزا کے اسٹیمپ پہ، وہ لازمی ہونا چاہیے. صحیح بات ہے، میں سمجھ گیا. جو انڈیفینٹ اسٹے وغیرہ ہوتی ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. اچھا عدنان بھائی، دوسرا یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے سوال کیا تھا اباؤٹ جو اگر کوئی، چلو ویسے آپ نے کہا تھا کہ جانا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر ایمرجنسی کسی کو جانا پڑ جاتا ہے، کسی کی فیملی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی بیماری کی وجہ سے کسی سے جانا پڑے، تو اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ اگر فرض کریں کہ ابھی کسی کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کسی کی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، ظاہر ابھی فلائٹ کا ٹائم ہے یا کچھ اس کا سلسلہ ہے، تو اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ جو آج ہے نا، آج ہی رول انہوں نے چینج کر دیا ہے. 29 تاریخ کو آج جو انہوں نے رول چینج کیا. پہلے تو میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ دکھایا تھا وہ ڈیکلریشن فارم. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، ڈیکلریشن فارم بھر کے وہ آپ ساتھ لے کے جائیں گے. صحیح. لیکن ابھی انہوں نے کیا کیا کہ ڈیکلریشن فارم آپ نے آن لائن بھیجنا ہے اور سبمٹ کرنا ہے. صحیح. تو سب تو بہتر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا وہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا کچھ بھی ہو گیا، ساتھ میں ان کی جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وغیرہ یا کوئی پروف ہو،
یا کوئی بیمار ہے, کوئی وہ کسی تو کی ڈیتھ ہو گئی ایمرجنسی میں تو وہ ڈاکٹر کا ہی اگر ہو سکتا ہے, لیٹر ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے. اگر آج کل تو واٹس ایپ ہے, تصویر نکال کے وہ بھیج دیتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر وہ آپ کو مل جائے نا, جب آپ جائیں گے ایئرپورٹ پہ تو وہ شاید آپ سے مانگے کہ ٹھیک ہے یہ بتائیں ابھی کہ آپ نے کہا کہ میری یہ ایمرجنسی ہے, کیا پروف ہے آپ کے پاس. اگر آپ پروف کر سکتے ہیں, اگر انہوں نے پوچھا اور پروف کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ چلے جاتے ہیں. اگر آپ پروف نہیں کر سکتے تو ان کو تھوڑا بھی شک ہوگا نا کہ یہ ویسے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو 5,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ڈال دیں گے. چلیں اس پر ہم بعد میں تھوڑی سی تفصیلاً بات کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی جانا چاہتا ہے تو اس کو ٹکٹ وغیرہ کا ایئرپورٹ سے مل جائے گا یا مل سکتا ہے, یا اس کے کووڈ ٹیسٹ کا کیا سلسلہ ہوگا؟ اچھا, جو بھی ایمرجنسی میں جانا چاہتا ہے نا, اس نے لازمی انہوں نے PCR ٹیسٹ لازمی کرانا ہے. صحیح ہے. وہ کہاں سے ہوگا, یا وہ آپ سے ہوگا یا ایئرپورٹ سے ہوگا؟ ظاہر ایمرجنسی ہم بھی کرتے ہیں. صحیح. لیکن فار ایگزامپل مزید اگر ایک آدمی مانچسٹر میں رہتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا, وہ کافی آدمی کرتے ہیں لوکل, یا ہاسپٹل بھی کرتے ہیں, کوئی کلینک بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ 24 آور ٹرن اوور ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یا آن دا اسپاٹ نہیں ہوتا, آن اسپاٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, وہ لازمی. پچھلے دنوں کچھ بات چل رہی تھی کہ لنڈن وغیرہ یا ایئرپورٹ پر بھی آپ کا پہلے انہوں نے ایئرپورٹ پہ رکھا ہوا تھا. لیکن ان سے وہاں پہ کیونکہ کافی آدمی نے کہا کہ جی ہم نے وہیں سے ابھی کرایا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ان کے نقلی سرٹیفکیٹ تھے یا فیک سرٹیفکیٹ, انہوں نے وہ بند کر دیا. اچھا, آپ ایئرپورٹ والا سلسلہ ٹیسٹ وہ ختم ہو گیا ہے. جی, ایٹ لیسٹ آپ کو 24 آور پہلے والا جو وہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہی آپ کروانا. ہمارے یہاں پہ 1 بجے سے پہلے جو بھی آتا ہے نا PCR ٹیسٹ والا, یعنی کہ دوسرے دن فجر سے پہلے ان کے پاس وہ کنفرمیشن آ جاتی ہے. صحیح بات ہے. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ جو ویزا کا سسٹم ہے, جو ہمارا پاکستانی ویزا کا سسٹم ہے, جیسے پہلے تو ہوتا تھا کہ اگر کسی کو ایمرجنسی جانا پڑ گیا تو وہ کسی سے رابطہ کر کے, کسی اپنے تعلق استعمال کر کے وہاں سے وہ ویزا لگوا لیتا تھا یا چلا جاتا تھا. تو اس کا اب سلسلہ کیا ہے؟ وہ اگر آفس بند ہے تو سیم ڈے ویزا وغیرہ مل جاتا ہے یا سیم ڈے ویزا بھی ملتا ہے, لیکن اگین آپ جب وہ فارم فل کرتے ہیں, پیمنٹ ڈالتے ہیں, ان کو دیتے ہیں پیمنٹ, اس کے بعد وہ سیپریٹ ایک لیٹر ہوتا ہے, ایمٹی پیپر ہوتا ہے, جس میں آپ نے لکھنا ہے کہ میں نے جلدی ویزا کیوں لگانا ہے, ریزن آپ کو بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہیں گے, وہ سوچیں گے یا ڈیسیجن لیں گے کہ ٹھیک ہے واقعی یہ کریں گے, تو کیا کریں گے کہ وہ آپ کو ویزا دے دیں گے, یا وہ کہیں گے نارملی ہمارے لگتے ہیں 3 دن یا 5 دن لگتے ہیں تو ہم آپ کو ویزے دے دیں گے, یا بس ایسے ہی کریں گے. ویسے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو پہلے والا ایمرجنسی والا سسٹم وہ تھا فی الحال بہت نہیں مشکل ہے. جی. جیسے فوراً ہی کسی کا کوئی مثلا ڈیتھ ہوگی یا کوئی بیمار ہے تو فوراً جانا پڑ گیا, تو چلو ٹکٹ لیا یا کسی سے تعلق استعمال کیا, ویزا لگوا لیا اور سارا کچھ, تو وہ سلسلہ بہت مشکل ہے. وہ ویکینڈ پہ بھی ہوتا ہے. اچھا. لیکن اگین اگر آپ کے پاس پروف ہے تو وہ کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے. چلیں یہ بھی کلیئر ہو گیا جی. اچھا, دوسرا یہ بتائیں جی کہ کون سی جو ریسنٹلی کنٹریز ہیں وہ ریڈ لسٹ میں آئی ہیں, کون سی فلائٹس مطلب ہے کہ ابھی جن پہ لوگوں کو ٹریول نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کر سکتے؟ اچھا, زیادہ تر جو ہے نا وہ امریکہ والے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا, وہ تو مزید جتنے بھی ویور ہیں میرے خیال زیادہ تر پاکستان جاتے ہیں. پاکستان کے لیے جی. ٹھیک ہے, پاکستان میں جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے, صحیح, دبئی ہو گیا, اتحاد ہو گیا, صحیح, یہ دونوں جو ہے, یہ دونوں, قطر بھی اس میں شامل ہے نہیں, وہ عرب ایمریٹس میں نہیں ہے, وہ سیپریٹ ہے. یہ دونوں جو ہے نا یہ آلریڈی ریڈ لسٹ میں تھے. صحیح ہے. جس دن ہم نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی, صحیح, دوسرے دن ہی قطر ایئر لائنس اور عمان ایئر لائنس, یہ دونوں ریڈ لسٹ میں چلے گئے. قطر اور عمان بھی, قطر اور عمان یہ دونوں ریڈ لسٹ میں چلے گئے. یعنی کہ ابھی تو جتنے بھی جا رہے ہیں نا, PIA بھی الحمدللہ, اچھا, یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ PIA کو UAE اور یورپ میں ان کو اجازت مل گئی ہے CAA کی طرف سے. صحیح بات کہ they're allowed to come back into the. اچھا, وہی میں آپ سے سوال کرنے لگا تھا کہ ابھی کل پرسوں مجھے میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ PIA کی جو ہے فلائٹس دوبارہ شروع ہو گئی ہیں اور ٹکٹس وغیرہ کی جو بکنگ ہے وہ شروع ہو گئی ہے, تو اس میں کتنی حقیقت ہے اور یہ کب سے فلائٹ شروع ہوگی؟ اور اچھا, حقیقت الحمدللہ اس میں بہت ہے. صحیح. لیکن 2 مئی ٹھیک ہے سے شروع ہوں گے فلی. فی الحال جو بھی آ رہے ہیں نا وہ چارٹر پہ آ رہے ہیں. صحیح. تو 2 مئی جو جیسے عام آ رہے تھے نا ایسے عام آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ میں آپ کو بات کلیئر کر دوں جی کہ اپنا عدنان بھائی نے بتا دیا ہے کہ کچھ لوگ شاید یہ نہ ہو کہ کوئی ٹریول ایجنٹ آپ سے پیسے لے لیں اور آپ کی کوئی فیک بکنگ کر لیں,
تو فی الحال تو کوئی بکنگ نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مئی سے جو باقاعدہ پی آئی اے کی جو فلائٹس ہیں وہ یو کے سے شروع ہوں گی. اس سے وہ پہلے بھی کنفرم کر لیں آپ. اس سے پہلے جو فلائٹ آ رہی ہے نا وہ چارٹر فلائٹ آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی فلائٹ نہیں ہے, فلائٹ ہے لیکن وہ میرے خیال ہے 1-2 ہوں گی مانچسٹر سے, 1-2 ہوں گی لندن سے ہفتے میں. صحیح. جو نارمل عام روٹ پہ آتی ہے یہ تقریباً روز کی فلائٹ ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. وہ 2 مئی سے شروع ہوگی. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ کون سی جو فلائٹس ہیں وہ آج کل آپ ریکمنڈ کریں گے کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے کسی مجبوری میں یا ویسے اگر جانا چاہتا ہے تو کون سی فلائٹس آپ ریکمنڈ کریں گے کہ ان پہ جائیں, وہ سیف ہیں یا وہ ریڈ لسٹ میں نہیں ہیں؟ یا اس وقت کافی آدمی کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان ریڈ لسٹ میں جائے گا, پاکستان, وہ بالکل ماننے والی چیز بھی نہیں ہے. یا وہ بالکل ماننے والی چیز نہیں ہے. یہ فی الحال جو فلائٹیں آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. سب تو جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں ورجن ایئر لائنس اور برٹش ایئر ویز. صحیح, یہ دونوں میں لازمی ریکمینڈ کرتا ہوں. یہ مانچسٹر سے, مانچسٹر یا لندن سے. اس کے علاوہ آپ ٹرکش ایئر لائنس استعمال کر سکتے ہیں, یہ وہ بھی جائے گا. اور اس کے علاوہ گلف ایئر لائنس وہ بھی چلا جاتا ہے پاکستان. ٹھیک ہے. تو ٹرکش تو برمنگھام سے بھی, برمنگھام سے ابھی صرف ٹرکش کی ہے. برمنگھام ترکی سے صرف ایک ہی جاتی ہے منڈے کو. اچھا, منڈے کو جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ بھی کلیئر ہو گیا. لیکن ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی, کہ کافی آدمی, کافی بہن بھائی ہمارے پاکستان میں ہے, انہوں نے قطر کے ٹکٹ لیے تھے اور اتحاد کے ٹکٹ لیے تھے. اتحاد ابھی ریڈ لسٹ میں چلا جائے گا. اگر وہ اس پہ واپس آتے ہیں تو انہوں نے ہوٹل میں رہنا ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے. اور دبئی والے بھی. آپ ایسا کریں نا, آپ دوستوں کو کلیئر کریں کہ ریڈ لسٹ ہے کیا اور اس کا کیا آپ کو یہاں یو کے میں آ کر آپ کو کیا کرنا ہے. یہ بات میں تھوڑی جی آپ کو ختم کر کے میں پھر اس پہ آتا ہوں کہ جو ہوائی جہاز پہ آتے ہیں نا, یہاں پہ انہوں نے ہوٹل میں ٹھہرنا ہے. تو ہمارے آدمی کیا کر رہے ہیں کہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک اور آئی لینڈ پہ آ جاتے ہیں. صحیح بات ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کی جو ڈیمانڈ ہے نا, اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے, وہ ٹکٹ ہی تقریباً 1100-1200-1300 1400 پاؤنڈ کی ایک ٹکٹ ہوتی ہے. کیونکہ میرا ایک دوست گیا ہوا ہے تو اس دن میری لائف میں بھی آیا تھا, تو اس سے بات ہوئی تھی, تو میں نے سوچا کہ واپس آ گیا. جی, وہ کہتا کہ نہیں یار ٹکٹ ہی نہیں میرا, ابھی تو میں وہیں ابھی تو مل نہیں رہا. جو ملتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. کہہ رہا تھا. لیکن اگر آپ کو یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر یہاں پہ آپ کو کوئی کام نہیں ہے, فی الحال آپ پاکستان میں یا آپ کے رشتے دار یہاں پہ کوئی پاکستان میں آپ وہیں پہ ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ہمارے ایڈجسٹ ہوتی ہے اور واپس جاتی ہے. جو قطر ایئر لائنس کے ہیں, صرف قطر ایئر لائنس کے, وہ فری آف چارج اپنے جتنے بھی کسٹمر ہیں ان کو برٹش ایئر ویز پہ تبدیل کر رہے ہیں. گڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, صحیح, یہ بھی گڈ انفارمیشن. جی, وہ تبدیل کر رہے ہیں فری آف چارج. ہاں, یہاں پہ کچھ ایجنٹ ہے جو ایڈمن فی لیتے ہیں, یا کوئی 25 پاؤنڈ لیتا ہے, کوئی 40 پاؤنڈ لیتا ہے, کوئی 50 لیتا ہے. میں نے کسی سے سنا ہے کوئی 150 پاؤنڈ لے رہا ہے. لیکن قطر ایئر لائنس فری آف چارج کر رہے ہیں. لیکن جو ان کی نیکسٹ ارائیول ڈیٹ ہے وہ مئی کی تقریباً 8-10 تاریخ کے بعد ہے. مطلب کہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا, لیکن آپ کا کام ہو جائے گا. اگر آپ کو جلدی نہیں ہے یو کے میں واپس آنے کی یا کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں. اور جب آپ کو وہ یہ فیسلٹی دے رہے ہیں کہ آپ کا ٹکٹ جو ہے قطر سے برٹش ایئر ویز پہ آپ کو کنورٹ کر دیں گے, تو پھر یہ آپ کے لیے بہتر ہے, آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک حالات بھی ٹھیک ہو جائیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کلیئر ہو گیا جی ہمارا. اچھا جی, ابھی آپ آ جائیں جی کہ جو آج کل کافی ہمارے اسپیشلی پاکستانیوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ جو گورنمنٹ نے یہ رکھا ہے 5000 فائن, کیونکہ اس میں نے بھی وہ نیوز دیکھی تھی, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انلیس آپ کو کوئی سالڈ ریزن نہ ہو یا دوسرا آپ کا کوئی سیکنڈ ہوم نہ ہو. تو ہمارے لوگ کافی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ہوم ہے, ظاہر ہمارا پاکستان میں یہ ہے. تو اس بارے میں اگر آپ تھوڑا سا کوئی اپنی نالج ہمیں دے سکیں اس بارے میں, تو یہ کیا بیسیکلی ان کا رول ہے اور یہ کیا اس پہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں. سر جی, جو وہ کہتے ہیں نا سیکنڈ ہوم کی مراد یہ ہے کہ کچھ ہمارے آدمی ہیں بزرگ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے, اور پاکستان چلے ہے برٹش پاسپورٹ ان کا, لیکن پاکستان چلے جاتے ہیں. وہی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی پاکستان گزارنی ہے. یہاں پہ آئیں گے 1 ماہ 2 ماہ, کسی سے ملاقات کریں گے تو پھر
چلے جائیں گے پاکستان کو. تو ایسے انہوں نے پھر کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جب آتے ہیں نا پھر ان سے کہیں گے کہ یہ ہمارا پاسپورٹ دیکھیں. ہم زیادہ تر وہاں پہ رہتے ہیں, یہاں پہ ہماری فیملی ہوتی ہے, ان کے وزٹ کر کے ہم پھر واپس چلے جاتے ہیں. وہ ایسے سیکنڈ ہوم ان کا بن جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جو یہاں سے جائیں گے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے. اگر آپ سے وہ پروف مانگے تو آپ کو انہیں پروف دینا لازمی پڑے گا. اگر لازمی ان کو پروف دیں گے تو وہ پھر ڈیسیجن لیں گے کہ ٹھیک ہے یہ بندہ ٹھیک ہے جائے گا یا نہیں جا سکتا. اگر وہ سوچیں گے کہ یہ ویسے جا رہا ہے تو ان کو 5,000 پاؤنڈ کی وہ فائن دیں گے. اچھا, وہ ایک فیملی کو نہ دیں گے, وہ فی آدمی کو دیں گے, پر پرسن کو دیں گے. تو یہ ایئرپورٹ پر وہ آپ سے پوچھتے ہیں یا چیک کرتے ہیں ریزن وغیرہ آپ کا؟ جی. صحیح ہے. تو فرض کیا کہ اگر کوئی یہ ریزن بتا رہا ہے جی کہ میرا کوئی پاکستان میں بیمار ہے, میں جا رہا ہوں, یا فیملی جا رہی ہے, تو پھر ان کو وہ رپورٹ ہوں گے آپ کے پاس. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. شاید 1-2 تصویریں بھی ہوں گے, ٹھیک ہے نا, وہ ان کو دکھا دو تو وہ بھی انشاءاللہ پروف بن جاتا ہے. لیکن یہ آپ نے آن لائن فل کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اس دن کسی نے مجھ سے یہ کمنٹ میں سوال بھی کیا تھا کہ ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں, اوبیسلی ہم پاکستانی ہیں یا کشمیری ہیں, تو ہمارا وہاں پر سیکنڈ ہوم, ظاہر ہمارا بھی پاکستان میں گھر ہے. تو یہ عدنان بھائی نے کلیئر کر دیا کہ سیکنڈ ہوم سے مراد کیا ہے کہ آپ یہاں پر بھی رہتے ہیں لیکن زیادہ تر آپ پاکستان میں رہتے ہیں. جیسے ہمارے جو بزرگ کچھ ہیں جنہوں نے ساری زندگی یہاں پر گزاری ہے, ابھی وہ پاکستان میں زیادہ تر اپنا ٹائم گزارتے ہیں. تو سیکنڈ ہوم سے مراد پھر یہی بنتی ہے. تو پھر بھی یہ چیزیں جو ہیں 100% نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو وہ الاؤ کر بھی دیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو الاؤ نہ بھی کریں. بے شک کو آپ کا وہ جو ریزن ہے, لیکن آپ کو پروف لازمی ہونا چاہیے. تو اگر کوئی بیمار ہے آپ کا پاکستان میں, یا کوئی ڈیتھ وغیرہ ہوگی, یا آپ جا رہے ہیں, فیملی جا رہی ہے, تو پھر بھی آپ کو جو ہے وہاں سے بہتر ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو آپ کوئی ڈاکٹر کا لیٹر وغیرہ, اور اگر کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ بھی آج کل ڈاکٹر سے لیٹر مل جاتے ہیں کہ کوز آف ڈیتھ وغیرہ, یہ وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ تو وہ تو زیادہ ٹائم لگتا ہے, بعد میں بنتا ہے. تو یہ چیزیں آپ پھر جانے سے پہلے میک شور کر لیں کہ یہ نہ ہو کہ پھر آپ اتنا ٹکٹ وغیرہ کا بھی خرچہ کریں, اور مقصد صرف آپ کا جو ہے وہ سیر و تفریح ہے کہ یہاں پر سب کچھ بند ہے تو چلو جی پاکستان گھوم پھر آتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ آپ کو بعد میں پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اور ایئرپورٹ سے آپ کو واپس کر دیا جائے. 100%. آپ کے ٹکٹ بھی ضائع ہوں گے, پیسے بھی آپ کے, سارا کچھ آپ کا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو آپ کو پھر فائن بھی ہو سکتا ہے. 5,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ایچ پرسن ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ نہیں کہ اگر فیملی ہے تو پوری فیملی کو 5,000 ہوگا, تو یہ پر پرسن ہوگا, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. تو امید ہے کہ آپ کی جو کنفیوژن تھی یا سوالات تھے, میں نے عدنان بھائی سے کافی چیزیں جو تھیں وہ ڈیٹیل سے کلیئر کر لی ہیں. تو یہ مقصد یہی تھا کہ آپ مجھ سے سوال کرتے تھے, پھر میں ان سے پوچھ کر پھر آپ کو جواب دیتا تھا. تو میں نے سوچا کہ چلو ایک اور شارٹ سی ویڈیو ہم بنا دیتے ہیں, تو اس میں جو مزید آپ کے سوال و جواب ہیں اس کو ہم اس میں کلیئر کر دیتے ہیں. تو جی عدنان بھائی اگر کوئی پیغام دینا چاہیں. آپ نے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ یہ ریڈ لسٹ ہے کیا؟ جی ریڈ لسٹ. تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے وہ مزید دیتے ہیں. ریڈ لسٹ جو کنٹریز ہوتے ہیں نا, وہ جو ان کنٹریز میں جاتا ہے نا وہاں پہ ان کی کیسز بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح. تو فار ایگزامپل جب یہاں سے بالکل سب فلائٹیں بند ہو گئی تھی, ہم ریڈ لسٹ میں آ گئے تھے. صحیح. یا یہاں سے امریکن ایسے جا سکتے, ہم پاکستان ایسے جا سکتے وغیرہ, کچھ بھی نہیں سے کر سکتے. صحیح. لیکن وہ الحمدللہ وہ کیٹیگری سی سے کیٹیگری بی تک آ گیا وہ پاکستان کے لسٹ میں. صحیح بات ہے. تو فار ایگزامپل ہم ریڈ لسٹ میں بالکل نہیں ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو ریڈ لسٹ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے کیسز بہت بڑھ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور مزید وہاں پہ اگر رکتے بھی ہیں, ٹرانزٹ بھی کرتے ہیں, یا تو پھر آپ کو یہاں پہ ہوٹل کوارنٹین کرنی پڑتی ہے. تو اسی لیے سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نیا جہاز لے کے نا پھر آ جاتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تو جو ریڈ لسٹ کنٹریز ہیں ان کی فلائٹیں ابھی UK میں نہیں آ رہی؟ پھر ان کی فلائٹیں آ رہی ہیں. اچھا. لیکن مزید طور پہ نہیں آ رہی کیونکہ آدمی کہتے ہیں کہ 1750 پاؤنڈ ہم نے دینا ہے, وہ بہتر ہے چلو 1400 پاؤنڈ کا 1300 پاؤنڈ کا گھر پہ ہم نے اس میں کوارنٹین کر لیتی ہیں. وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مین جو ریڈ لسٹ کا یہ ہے کہ یہ آج کل یہ بات چل رہی ہے کہ آپ کو ہوٹل میں جو ہے وہ رہنا پڑے گا. تو مین یہی ہے کہ جو کنٹریز ریڈ لسٹ میں, جیسے اگر کچھ لوگ ابھی پاکستان گئے ہوئے ہیں, تو اگر وہ قطر وغیرہ سے یا دوسری اپنا ایمریٹس وغیرہ سے گئے ہوئے ہیں, وہ واپس آتے ہیں اگر, تو پھر ان کو جو ہے وہ کتنے دن ہیں جی؟ 10 دن آپ کو جو ہے وہ ہوٹل میں رہنا پڑے گا اپنے خرچے پہ. تو اس لیے پھر یہ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے آپ تمام باتیں.
تو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی، جیسا کہ آپ نے ہماری پہلی ویڈیو کو کافی اپریشیٹ کیا تھا، تو یہ ویڈیو بھی آپ کی کافی ہیلپ کرے گی اور یہ کافی انفارمیشن آپ کو دے گی۔ تو اسی کے ساتھ میں اور عدنان بھائی آپ سے اجازت چاہیں گے، تو آپ سے ضروری ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ابھی میں اور عدنان بھائی آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔